فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہ لام امر ہے، ضرور دیکھے انسان مما خلق، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا، کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ یہ کفار قریش کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم بعد الموت کا انکار کرتے، کہ مرنے کے بعد انسان اٹھایا نہیں جائے گا، زندہ نہیں ہوگا، اس کو چھوڑ دو، پہلے اپنا مبدا دیکھو، تمہاری ابتدا کیا ہے، کہ دیکھو مما خلق کس چیز سے پیدا کیے گئے، ایک حقیر پانی سے۔ اب پانی کا ایک قطرہ حقیر سا، اس سے ایک انسان بن جاتا، اللہ بناتا، وہ انسان دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، اس میں طاقت بھی ہے، حیات بھی ہے، اور آغاز کیا ہے، وہ قطرہ پانی کا، نہ اس میں کوئی حرکت ہے، نہ اس میں کوئی آثار ہیں ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پانی کے قطرے سے ایک انسان بنانے پر قادر۔ یہ انسان جو مر جائے گا، اس کی مٹی بکھر جائے گی، تو اللہ اس مٹی کو دوبارہ جمع کر کے انسان کو بنانے پر قادر نہیں۔ تو انسان کفار کو دعوت دے گی، اپنے مبدا کو دیکھو، تم کس چیز سے پیدا کیے، جنہیں ایک قطرہ پانی کا پڑا ہو، کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس قطرے سے ایک چلتا پھرتا انسان تیار ہو جائے گا؟ اللہ تیار کرتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مبدا پر نظر دوڑانے کی دعوت دی کہ تمہارا آغاز، نقطہ آغاز کیا ہے، بس ضرور دیکھے انسان مما خلق کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ آگے وضاحت ہے، خلق من ماء دافق، پیدا کیا گیا ہے من ماء، پانی سے، ایسے پانی سے، دافق جو ٹپکنے والا ہے، اچھلنے والے کا معنی بھی کر سکتے ہو، ماء دافق، ٹپکنے والا، اچھلنے والا پانی، یخرج جو نکلتا ہے من بین الصلب والترائب، پشت اور سینے کے درمیان سے۔ پشت سے مراد مرد کی پشت میں یہ پانی جمع ہوتا ہے، اور ترائب سینہ، تسلیاں، یہ قریبت ان کی جمع ہے، خاتون کے سینے سے، یہ پانی خاتون کے سینے میں جمع ہوتا ہے اور مرد کی پشت میں، اور جب مرد کی پشت اور خاتون کے سینے سے نکلتا ہے تو پھر یہ ممزوج آپس میں مل جاتا ہے، اور جب وہ مل جاتا ہے تو اس ملاب سے پھر ایک انسان تیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تیار کرنے والا۔ حالانکہ ظاہری طور پر اس پانی کے قطرے کو دیکھ کر کون تصور کر سکتا ہے کہ اس سے چلتا پھرتا انسان بنے گا؟ اللہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ سورہ دہر میں من نطفۃ امشاج، من نطفۃ امشاج، یہ ملے ہوئے نطفے سے، ملے ہوئے سے مراد مرد اور عورت کے نطفے کا ملاب، اس ملاب سے پھر انسان پیدا ہوتا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسے ہم بناتے ہیں سننے والا اور دیکھنے والا، اسے ہم بناتے ہیں سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو اپنے اس مبدا پر غور کرو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ضرور دیکھے ہر انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ جب اس نطفہ، حقیر نطفے کو تم دیکھو گے، تم سوچ بھی سکتے ہو کہ اس سے ایک چلتا پھرتا انسان بن سکتا ہے؟ تو جو ذات اس پر قادر ہے، وہ ذات اسی انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ انہ، بے شک وہ، علی رجعہ، اسے لوٹانے پر، دوبارہ زندہ کرنے پر لقادر، قادر ہے۔